بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فقل لنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذابه وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الذکر والتوبۃ والاستغفار میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ البتہ حدیث کے مختلف طرق ہیں، یہاں جو طرق مروی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اور ہم سب کے لیے بڑی اس میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ملنا چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا جاننا یہ ہے کہ موت کو برا جانے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم میں سے تو کوئی آدمی بھی موت نہیں چاہتا، موت کو تو ہر آدمی ناپسند سمجھتا ہے۔ اگر یہی مطلب ہے، آپ نے فرمایا کہ فقال لیس کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی وفات کا جب وقت ہوتا ہے، مومن کی جب وفات کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی اسے رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اور جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ جب یہ چیزیں فرشتے سناتے ہیں تو پھر آدمی اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ کسی طرح جلدی روح نکلے، کیونکہ زندگی اچھے اعمال کے ساتھ کر آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے روح نکلے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے میں ملاقات کر لوں۔ اسی طریقے سے یہی مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب کسی کافر کی روح نکلتی ہے، اذا بشر بعذابہ وسخطہ وغضبہ، اور جب اس کافر کی روح نکلتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، سزا کی وعید سنائی جاتی ہے، جہنم میں جو عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اس کی جان نکلنا نہیں چاہتی، اللہ سے وہ ملنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ملوں گا تو پھر جوتے پڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ مومن جو ہے، مومن جس کے دل میں ایمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم وقت بے چین رہتا ہے۔ کیوں بے چین رہتا ہے؟ اگر میں یہ آپ سے سوال کروں تو ظاہر ہے اس کا جواب آپ یہی دیں گے
کہ وہ مومن جس نے اپنی 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، 80 سال زندگی، جتنی زندگی اس کی رکھی تھی، اس نے اس زندگی کو اللہ کے نام پر گزارا، اللہ کا نام لیتا رہا، لیتا رہا، لیتا رہا، اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، اللہ کے نام پر سجدہ کرتا رہا زندگی بھر، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتا رہا، اللہ کے نام پر لوگوں کو معاف کرتا رہا، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا نام آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا۔ اب وقت اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی تو ہو۔ جس اللہ کا نام لیتے رہے زندگی بھر، اس کے نام پہ نمازیں پڑھتے رہے، اس کے نام پر روزہ رکھتے رہے، اس کے نام پر حج کرتے رہے، اس کے نام پر صدقہ اور خیرات دیتے رہے، اس اللہ سے ملاقات بھی تو ہو۔ تو مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ جیسے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے، جس طرح وہ تڑپتی ہے، اسی طریقے سے مومن کا دل اللہ سے ملاقات کو تڑپتا ہے۔ اور مومن کی جو روح ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ کیوں آسانی سے نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اعمال ایسے کر 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 کے موت تک کے پہنچائے، تو پھر وہ جو موت کے فرشتے آتے ہیں وہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، وہ ان جو اعمال وہ کر کر گیا اس کی جزا، اللہ تعالیٰ نے جو جنت اس کے لیے چیزیں تیار کر رکھی ہیں اس کے بارے میں وہ باتیں بتاتے، تو اور اس کی ملاقات کی بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ ملاقات اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی طریقے سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کسی بادشاہ نے، ایک اللہ والے آدمی تھے، بڑے کام کی بات ہے، اس بادشاہ نے اس بزرگ سے 4 سوالات کیے۔ میری گفتگو کا جو تعلق ہے وہ پہلے سوال سے ہے، اس لیے میں پہلا سوال ذکر کر رہا ہوں، باقی وقت کم ہے، باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں، پھر کسی وقت مکمل کروں گا۔ تو بادشاہ نے سوال کیا اس بزرگ سے کہ حضرت میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہی حال میرا خیال ہم لوگوں کا بھی ہے۔ اگر یہ بات بتا دی جائے کسی کو کہ بھائی کل 10:15 پر آپ کی موت آ جائے گی، تو میرا خیال وہ بتانے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ کل 10-15 ہوں گے نہیں۔ ایسے ہی ہے، سنیے جواب۔ تو جب اس اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت بات یہ کہ موت کو میں بڑا ناپسند سمجھتا ہوں، موت کا نام سنتا ہوں تو طبیعت جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے، دن اچھا نہیں گزرتا، کیا وجہ اس کی؟ تو ایسا عجیب و غریب جواب دیا ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، لکھ لیں اپنے دل پہ۔ فرمایا کہ میاں بات یہ ہے کہ تم نے اپنی اس دنیا کو آباد کر لیا اور آخرت کو تم نے ویران کر لیا، اور آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے قدرتی باتیں دل گھبراتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ دنیا کو تم نے آباد کیا اور آخرت کو ویران کیا، تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے آدمی کا دل گھبراتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تم دنیا کو جیسے تیسے گزارا کر لیتے اور آخرت کو آباد کر لیتے، تو پھر یہاں سے وہاں جاتے وقت تمہیں خوشی کا سامنا کرنا پڑتا، تم پریشان نہ ہوتے۔ کہنا ہے کہ یہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے اس دل کو دنیا کے جھمیلوں میں اتنا لگا دیا، اتنا لگا دیا، اتنا لگا دیا کہ ہماری جان، ہماری روح، ہمارا دل بس ان چیزوں سے اٹکا ہوا ہے۔ آخرت ہے، موت ہے، اس کے بعد کچھ ہونے والے واقعات ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، جزا سزا کا ایک ناقابل انکار ایک حقیقت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہیں۔ ہم دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی مالک ہے، کیا ہوگا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ان کا واقعہ لکھا، بس میں مختصر سے وہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ایک ایسی تاجر آدمی تھے، ایتم ان کی بڑی دکان تھی۔ تو ایک ملنگ آدمی، اللہ والا آدمی، ملنگ وہ نہیں جس کو دنیا آج ملنگ کہتی ہے، جو بالکل لنگ دھڑنگ ہو، گندا سندہ چرسی موالی کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، نہیں، وہ واقعتاً وہ اللہ والے آدمی تھے۔ وہ دکان کے باہر کھڑے ہوئے، یہ اپنی عطر کی شیشیوں میں اور بوتلوں میں عطر کی دکان میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور
ذرا میری طرف توجہ فرمائیں. وہ پھر انہوں نے سنی انسنی کر دی, وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور ذرا میری طرف توجہ فرما دیں. پھر وہ اپنے کام میں لگے رہے. پھر تیسری دفعہ انہوں نے زور سے کہا بھائی میں بھی آیا ہوں, میری طرف ذرا سا توجہ کریں. تو وہ جو بزرگ آئے تھے اللہ کے ولی, انہوں نے کہا حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی. تمہاری جان جب نکلے گی تو تمہاری جان اور روح جو ہے وہ تو ان عطر کی شیشوں اور بوتلوں میں اٹکی رہے گی, کیسی نکلے گی؟ انہوں نے غصے سے کہہ دیا جیسے تیرے نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی, جیسے تیری نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی, تیری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے وہ جو مجذوب آدمی تھے اللہ والے, انہوں نے وہ کشکول تھا ہاتھ میں, وہ کشکول زمین پر رکھا, وہیں دکان کے باہر کشکول رکھا زمین پر, اور سیدھا لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ ہماری جان تو ایسے نکل جائے گی, روح نکل گئی. بس یہ واقعہ ہوا, ان کے دل پر ایک چوٹ پڑی کہ دیکھو اس طرح بھی جان نکلتی ہے. بس وہ سب چیزیں چھوڑی چھاڑی, اللہ کے راستے میں سب صدقہ خیرات کیا, اور پھر وہ سلوک اور منازل کی ان بلندیوں تک کے پہنچے کہ آج حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے, ان کا جب نام آتا ہے تو گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے پھر آدمی کا دل اس پر اٹکا رہتا ہے. اگر آج ہم دین پر محنت کر لیں, نماز روزے پر محنت کر لیں, اپنے اخلاق پر محنت کر لیں, اعمال پر محنت کر لیں, تو انشاءاللہ موت جو وہ یوں چٹکی میں آ جائے گی. اور اللہ نہ کرے اگر دل ان چیزوں میں نہیں لگا, دوسری چیزوں میں لگا, تو پھر ذرا سا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا